ਜ਼ਹਿਮਤ ਮਾਫ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ और ये मज़े वाली गल है कि राइटर जो है ना एक पंजाबी है तो एक बंगाली है अच्छा मियाँ बीवी ने तो बेसिकली इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स दे सीखे अच्छा अच्छा ये बड़े जेन्युइन लोग स्टोरीज हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इन्होंने ना बड़ा प्रैग्मैटिकली तिन्ना दा पॉइंट ऑफ व्यू दिता है 71 वो दरिया और नदी वाला ही जिक्र किया ना जी जी ये नदी कितनी अच्छी है ये बंगाल से वो पंजाबी से वो कहने की सारी आपस में इख्लाफ हो गया अभी नदी पे आई है तो वो कह रहे हैं कि जी मैं जब वो दरिया का तो क्या लगे ये एग्रेट कर रहे हैं कि नदी दरिया कह रहे हैं और बाद में पता चला कि जी पंजाब सर एन ना बंदे का काम बड़ा है जर्नलिस्ट है लेकिन मुनीर अहमद मुनीर इन्हें ना एक काम बड़ा चंगा किया सर ये ना याहिया का भी इंटरव्यू है ते गोला यानी जेडे मेन से ना लोग उन्होंने सारे मतलब डिटेल नुकता नज़र उन्हें दिते हैं ये शेयर भी कर रहे हैं पर्सनल अहम डॉक्यूमेंट है हाँ जी ये ना पंजाब जोनल मुस्लिम लीग का जड़ा सी ना ये है पैम्फलेट है ये तो अंग्रेजी वर्जन नहीं है साढ़े को अंग्रेजी वर्जन भी होना चाहिए भी अंग्रेजी है हाँ जी विटनेस टू सरेंडर कमाल हुसैन का भी है ऐसा अच्छा एडिशन है बांग्लादेश तो नहीं है ये इस किताब का मैं कल रेफरेंस दे रहा था बट वाज वंस ईस्ट पाकिस्तान जी जी मुझे पता चल गया आपको ले लें ये ब्यूरोक्रेट था ये कहते मैं उससे गुजरा पार्टी था तो याहिया खान को बुलाया कि शेर खान को मुझसे बात करो ये पता ही नहीं चला ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ जरा मेरी भी ले लो हेलो सर आज जो है ना इसको भी चेंज कर रहे हैं हमारे नीचे वो आ रहे हैं मैडम आप आगे आ जाइए दोस्तों को ऐसे कैंडिडेट अच्छा 16 दिसंबर है की थोड़े आज की 10 बार कि वो जरा तारीख का जबर जो निकलने की कोशिश कर क्योंकि कहते तारीख अपने आप को दोहराती नहीं जिससे तुम सबक नहीं उसको हासिल कर देना एक अजाब की सूरज बिल्कुल वापस
71 ਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ 2 ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬੈਂਗਾਲੀ ਸਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਢਾਕਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ CSS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ 2-3 ਬੈਂਗਾਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਿਕਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਜੀ ਜੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਨਦੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਜੋ ਅਕਸਰੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ थोड़ा सा हम कौमी जुबान में भी बताएं। जब ये कहा जाता है जी कि मगरबी पाकिस्तानी दूसरे कोई इंडिफरेंट थे, लेकिन ज़ाहिर है आपने ये सानिया होते हुए देखा, तो मजमूई तौर पे आपको क्या मेरा यादें कहना हैं? ये जब से मैंने हुस्न बांधा था ना, मैंने उनके खिलाफ एक तासुर देखा था। आप कभी रिकॉर्ड आप 52 लोग हैं बताइएगा, हमारे टेक्स्ट बुक्स देखिएगा, उसमें वो बताते हैं कि बंगाली कैसे होते थे, छोटे कद के सांवले रंग के, और बंगाल में जो है मच्छर बहुत होता है, जिस तरह फिर मगरबी पाकिस्तान में ना ख़त्म कर दिया। वो एक सर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह शायद कम्युनिकेशन गैप भी था, ना हम बंगाली ज़ुबान हमने सीखी हाँ, कोशिश की, वो असल में ये असल में वो दौर है ना कि जिसमें ना ज़ुबानें जो है ना वो डिवाइन डिक्लेयर की गई है। ज़बान डिवाइन नहीं होती है, ना प्योर होती है ना इम्प्योर होती है। कोई कम्युनिकेशन का एक तरीका है, बहुत से हैं। या ज़बानें नहीं थी तो इंसान क्या, जो डांस है, जो म्यूज़िक है, पेंटिंग है, ये कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, मीडियम्स हैं जिसमें जो करते हैं। तो उनके साथ हमने कम्युनिकेशन की, वो उर्दू सीखते थे। नाज़िम सैयद कमर अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन और डॉक्टर रुखसाना इफ्तिखार साहिबा हमारे क्योंकि साथ। मेरा तो ये एरिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्त स्कॉलर डॉक्टर अहमद हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। इत्तफाक है कि ये बिल्कुल एक कैंडिडेट सा मौका है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर ने इस दिन की मुनासबत से आज एक मुख्तसर सी छोटी सी रिकाविश की थी कि आज उन किताबों को थोड़ा डिस्प्ले पे किया जाए, थोड़ा सा याद किया जाए कि आज 16 दिसंबर का दिन क्यों अहम है, क्योंकि सानिया APS के बाद हम शायद 16 दिसंबर 1971 को भूल चुके हैं। अब आप बात करें, देखिए जो मतलब लैंग्वेज में भी इधर बहुत किताबें पढ़ी हैं। आप शेख मुजीबुर रहमान को ना उसी लैंग्वेज इशू ने लीडर बनाया, ये तो स्टूडेंट था, ये तो पढ़ रहा था, और वहाँ से फिर ये लीडर हो गया। बिल्कुल और दूसरा होता है कि फिर के जो बंगाली कौमियत की बात करते हैं, अब वो ज़माने में ये शजर ममनुआ था कौमियत की बात करते हैं। जब आप कहते हैं कि हम नेशन स्टेट बनाने जा रहे हैं, तो नेशन का ताल्लुक जो है वो सॉइल से होता है, ज़मीन से होता है। ज़ाहिर से कोई ये बहुत सारे मतलब ये मनफी नहीं होता है। सवालात हैं, बहुत सारे तशना कर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब, ज़ाहिर है आपको भी इस बारे में एक मौका है, पार्लियामेंट में काम किया, तो आप भी ज़रा आज के दिन की मुनासबत से कुछ अपनी राय का इज़हार करें। देखिए डॉक्टर साहब, फैसल ने कमर साहब ने काफ़ी बातें कर ली, हमारे उस्ताद हैं सब, गुरु हैं तो बाकी ज़ाहिर है कि हमने तो किताबों में पढ़ा है, इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है ये सानिया, तो जो बात ये कर सकते हैं हम तो उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया है तो ज़ाहिर है कि इस वाक़े की बहुत सारी वजूहत हैं, इस सानिया की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो फौरी वजह थी वो फिर पार्लियामेंट का इजलास ना होना चाहिए। तो इससे पहले तो ज़ाहिर है हिस्ट्री है 23 साल के पीछे,
لیکن جو صدر کے انتخابات ہوئے اسی دسمبر میں ہوئے 7 دسمبر کو، اس کا جو مینڈیٹ آیا اس کو پھر جو طاقتور حلقے تھے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جب آپ کسی عوامی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایک فوری وجہ بنی تھی. تو آج یہ ہم نے جو بکس کی یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر آئندہ کے لیے لاہ عمل بنانا چاہیے، تاکہ ہم ماضی کے جو غلط فیصلے ہیں ان کی اصلاح کر سکیں. پورا اعتماد اور زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف کرٹیسزم کرتے ہیں اور پازیٹیو کرٹیسزم کر کے اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے اور پورے اعتماد ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں. میرا چونکہ ویسا بھی ایریا نہیں ہے لیکن ہم سب کا ایریا اس لیے ہے کہ ہم سب پاکستانی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک تو وہ جو بار بار ہم استعمال کرتے ہیں ڈیپریویشن جو میرا خیال ہے اسٹارٹ ہوئی فرام 1947 ٹو 1971، وہ ایک بہت طویل، اور میرا خیال ہے بنگالی سائڈ نے بہت انتظار بھی کیا ہے. دیور لائک ڈیفینسو آن دا ایج، انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انیشیٹ نہیں کری. جب تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان چیزوں کو برداشت کیا. جب وہ چیزیں ظاہر ہے وولٹائل ہو گئی ہیں تو سیپریشن کے علاوہ اور کوئی شاید نتیجہ نہیں نکلتا تھا. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ سبق سیکھنے والا یہ ہے کہ 16 دسمبر میں، آج میں صبح نیوز دیکھ رہی تھی تو میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ صرف APS کو یاد کیا جا رہا ہے. وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو وہ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ تھا. ہمارے لیے وہ بہت ایک چیز ہے. لیکن جو 1971 ہے اس کو بھی اسی طریقے سے آئی گیس کہ اب ہم اس کو فیڈ آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو، سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اب ان سے سبق سیکھ کے آگے چلیں. مین بجائے اس کے کہ ہم ان نفرتوں کردورتوں کو پالتے رہیں اور مختلف ڈپازٹس میں مختلف لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں، تو ہم ان نفرتوں سے آگے چلے زیادہ آپ بات کریں. بہت صحیح بات ہے آپ نے. اب میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ یا ہماری فیملی میں، دوستوں میں کوئی ڈیزیز جو اس کو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی تو MRI کی جیسے اس ملک کا ایک دفعہ کروا لیں اور بہتری کی طرف چلیں. وہ جو ایک نام نظر آنے والے کوئی امراض ہے تاکہ ان کا پتہ چلے اور آگے چلیں. میں سمجھتا ہوں 16 دسمبر 1971 کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، جس سے پاکستان کے لوگوں کو ایک صدمہ ہوا. خاص کر ہم تاریخ کے طالب علموں کو انتہائی دکھ ہے اس دن کا، ہمیں شرمندگی ہے اور ہم اپنے بنگالی بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں، یا ان لوگوں سے جو پاکستان، بنگال میں بھی وہ لوگ جو پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے ایک بنایا تھا اور ایک بنانے کی کوشش کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 16 دسمبر کا دن جو کہ ہمیں ایک اندوہناک واقعے کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے آدھے ملک سے محروم ہو گئے اور گویا ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی امانت کے امین ہونے کا ثبوت نہیں دیا. آج کے دن یہ بات ذہن میں تازہ کرنے کی ہے کہ آخر وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ خطۂ زمین، وہ مشرقی پاکستان، جہاں پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ نے گویا آنکھ کھولی اور پھر ہمیں پاکستان کی منزل دکھانے والا وہ واقعہ جو لاہور میں قرارداد لاہور کی شکل میں پیش آیا. اس وقت اس قرارداد کو پیش کرنے والے بھی مشرقی پاکستان کے سپوت کے فضل الحق تھے. مجھے یہاں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ دشمنوں کی دشمنی تو مسلم ہوتی ہے، لیکن اپنوں نے بھی اس میں کوئی مثبت رول پلے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1947 میں پاکستان بننے کے بعد
اور 1948 کا جو سوال تھا ایک نوجوان کا کہ کیا ہماری قومی زبانوں میں بنگلہ بھی شامل ہوگی، اگر اس وقت ہم نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہوتا تو آج شاید یہ 16 دسمبر ہم اس دکھ اور کرب کے ساتھ نہ گزار رہے ہوتے۔ آج نصف صدی سے زائد گزر جانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس بچے کھوچے پاکستان میں کیا اس سانحے سے کوئی سبق حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آج فیڈریٹنگ یونٹس وہ فیڈریشن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص ہو، گروپ ہو، علاقہ ہو، قومیت ہو، چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ہمیں ان کو ہر حال میں برابری کے حقوق دینے ہیں اور ان کو اون بورڈ لے کر ساتھ مل کر چلنا ہے تاکہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ اور یہی دیکھیں نا، ہم نے بنگال سے بظاہر کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسمالر جو پروونسز ہیں ان میں یہ احساس محرومی موجود ہے جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب صوبے مضبوط ہوتے ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش کی شکل میں آنا یہ ثابت کرتا ہے، اگرچہ بنگالی اکثریت میں تھے اور اکثریت ہونے کے باوجود ان کو یہ احساس تھا کہ ویسٹ پاکستان ان کو برابری کے حقوق نہیں دے رہے یا وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے جو وہ سمجھتے تھے جو اس کے حقدار۔ وقت ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح لیک آف کوآرڈینیشن، کمیونیکیشن نہیں رہنے دینا چاہیے۔ جب ہم ایک چاہے گھر میں رہتے ہیں، قبیلے میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں یا ملک میں رہتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جس دن ہمارا ایک صوبہ جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ انتہائی تشویشناک اور انتہائی کرب آمیز لمحات آج کے دن جو ہے ہر ہسٹورین کو وہ ساری باتیں جو ہیں، وہ سارا ماضی جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ہمیں اس سانحے سے سبق لیتے ہوئے اس بقیہ پاکستان کو نہ صرف بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے مضبوط بنانا ہے اور اس کے لیے ہر انڈیویجول کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ یہ فوجی بھی ناکامی تھی، قومی بھی ناکامی تھی اور سیاسی سب سے بڑی جو تھی وہ سیاسی بلنڈر تھے۔ ایک تو 1 یونٹ کی غلطی کی، اوپر سے ہم نے جو ایوب خان صاحب کا جو صدارتی نظام تھا اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو احساس محرومی پیدا ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 71 کے جو سانحہ ہے اس سہانے سے اور آج کا جو ریلیونس ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں تو ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری معاشرے کو، ہمارے ریاست کو، ہمارے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا وجود اس ملک کے ساتھ ہے، اس ریاست کے ساتھ ہے۔ بنگالی قوم نے یا بنگالی جو تھے سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے تحریک آزادی میں اور تحریک پاکستان میں پوری دلچسپی اور پورے جوش و خروش سے حصہ لیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد حالات جو تھے وہ تقریباً جس کو کہنے ٹوٹلی چینج ہو گئے۔ اس کے پیچھے وہ سارے محرکات، وہ ساری نفرتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیولپ ہوتی رہیں اور ایک یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن کے پاکستانیوں کے سامنے جو ہے وہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور اس ویلفیئر اسٹیٹ میں 71 کے سانے کے بعد ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی، مگر ہمارا المیہ یہ کہ آج بھی ہم جو بھی ہے وہ کرپشن میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے، چاہے وہ حکومت میں آتے ہیں لوگ، چاہے وہ سرکاری محکموں میں ہیں، چاہے وہ ہم مزدور دیکھ لیں، کسان دیکھ لیں یا تاجر پیشہ دیکھ لیں۔ کرپشن اتنی مضبوط ہو گئی کہ اوپر تک اس کی صلاحیت کر گئی، یا کہہ لیجیے اوپر سے نیچے تک چلی گئی۔ ہمیں اس کو سنجیدگی سے اس پر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا اور اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسٹ پاکستان کے محرکات کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سارے محرکات ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت جس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہوں گی
وہ ہمارے سیاسی حالات تھے. سیاستدانوں نے اپنے سیاسی کھیل کی نفرتیں جو ہیں وہ عوام کے دلوں میں ڈال دی اور یہ نفرتیں جو ہیں یہ لہرکی کا باعث بن گئی. اور یہ نفرتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی پختہ ہوتی چلی گئی کہ 47 سے لے کے 71 کی اگر ہم سیاسی جو ہماری پورے ملک کی صورتحال تھی اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے سیاستدان جو ہیں وہ عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کو ووٹ دینے والی جو ہمارے بنگالی تھے ان کے پیچھے یہی تھا کہ جس طرح سے انہیں یوں سمجھ لیجئے کہ ہیو اور ہیو ناٹ والی جو فیلنگز ان کے درمیان ڈیولپ ہو گئی تھی اس سے بچنے کے لیے یا وہ یہ ان ادر ورڈز اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مجیب الرحمان کو ووٹ دیں گے تو ہمارے ایسٹ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اگر ہم اس وقت کیا انالیسس کریں تو تقریباً 40% جو وہاں کی آبادی تھی انہوں نے تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا تھا مجیب الرحمان کو. لیکن جو باقی عوام تھے جو یوں سمجھ لیں کہ پسے ہوئے طبقات تھے یا جن میں شعور جو ہے سیاسی شعور جو ہے وہ نفرت کو ساتھ ملا کے ڈیولپ کر دیا گیا تھا. دو قومی نظریے کو بہت ہی ڈسٹارٹڈ فارم میں پیش کیا جاتا ہے. اس سے ہمارے اندر جو احساس پیدا ہوا وہ مسلم سیپریٹزم میں پہلے تو میں آئیڈینٹی مسلمان ہونے کی ہمیں محسوس ہوئی اور بنگالیوں میں پہلے ہوئی سب سے پہلے ہوئی اور پہلے ہوئی انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی. یہیں سے مسلم لیگ ڈھاکہ میں ہی بنی ہے اور انہی کے جو ہے شیر بنگال فضل الحق نے پاکستان کا قرارداد لاہور میں مطالبہ کیا. اچھا جب بن گیا تو بنگال میں بھی مسلمان ہونے پر فخر ہوتا تھا, بنگالی ہونے پر فخر نہیں تھا. بنگال بھی علیحدہ بنتا ہے تو وہ پاکستان ہے, دو قومی نظریے کی فتح ہے. بالکل اچھا نفی نہیں تھی. 1947 میں جو بنگالی پاکستان میں شامل ہوئے ان کے کانسیپٹ بڑے کلیئر تھے. وہ علیحدہ ایک قوم اپنے آپ کو مذہب کی بنیاد پر نہ کہ معاشرے کی زبان اور کلچر کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر نہیں سمجھ رہے تھے. بنگالی جو پاکستانی تھے وہ دوبارہ بھارت میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا نہ ہی بھارت نے چاہا نہ ہی بنگالیوں نے چاہا. بالکل ایشو یہ تھا کہ وہ ہم سے ناراض تھے, وہ ہم سے علیحدہ ہوئے, نہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑا نہ اپنی پاکستان سے وقتی طور پر انہیں ایک شکوے شکایات تھے, عداوت تھی. جو ان کے جو کٹا دھرتا لوگ تھے واقعی ان کو حقوق نہیں ملے تھے, ان کی جینوئن کمپلینٹس تھی. شیخ مجیب وہی شخص تھا جو فاطمہ جناح کی الیکشن میں کمپین کرتا تھا. یہ وہی تھا جو قائد اعظم کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو یونین تھی اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنگالی ہمیں کو ان سے شکوہ نہیں ہے, ہمیں ان سے ہم تو ان سے شرمندہ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہوگی انہیں یاد بھی نہیں ہوگا. وہ ان کی دو سمجھ لیجیے آزادی کے دن ہوں گے, ایک 14 اگست والا اور ایک شاید یہ 16 دسمبر والا. کیونکہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس میں ہم نے کھڑے کھڑے رینڈملی سوچا ہے کہ پوری ہو جائے. ڈاکٹر اکرم حسین شاہ صاحب آپ بھی کچھ جی ماشاء اللہ ہمارے استاد محترم نے ہمارے دوستوں نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. میں چھوٹی سی ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ عمرے کے لیے گیا تو مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے افطاری ہم نے کی تو ایک بزرگ ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر باسط صاحب نے انہیں شربت پیش کیا اور وہ چیزیں, تو ان سے تعارف ہوا. کافی عمر رسیدہ تھے تو مجھ سے ویسے فرام وچ کنٹری اس طرح کر کے انہوں نے پوچھا. پھر جب میں نے بتایا پھر وہ انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ہاتھ میں لایا. نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو پھر میں ملنے لگا تو ہاتھ میرا انہوں نے چھوڑا نہیں. تو مسکرا رہے ہیں تو کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ پاکستان کب واپس آئے گا, پاکستان کب واپس آئے گا. میں نے کہا سر انشاءاللہ جلد واپس آئے گا, ڈیٹ بتاؤ. ہاتھ میرا نہیں چھوڑا انہوں نے. میں نے وہ میرے ذہن میں وہ حدیث شریف کا مفہوم آیا کہ میں نے کہا کہ جو غزوہ ہند کے بعد واپس آئے گا. پھر بڑا مسکرائے اور پھر میں نے چھوڑا. مجھے پھر اس سے یہ فیل ہوا کہ وہاں جو سینٹیمنٹس ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سارے اس حق میں تھے کہ پاکستان سے الگ ہو جائیں, یہ بات نہیں ہے. تو جو نیریٹو جو
अल्टरनेट नैरेटिव है, हमें ज़रूरत है कि हम उस नैरेटिव पे भी काम करें कि जो इंडियन नैरेटिव एक पॉपुलर हो गया है सिर्फ उस पे इक्तफा न किया जाए, हम खुद तहकीक करें। जैसा शर्मिला बॉस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया है, लेकिन उसने एक अल्टरनेट नैरेटिव दिया है। तो हम बैठ के बात कर रहे थे कि पॉलिटिशियंस वाला जो पार्ट है, अमूदुल कमीशन ने उसको मिस किया, तो उस साइड पे भी देखा जाए कि ये पॉलिटिशियंस उस वक्त सारे क्या कर रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तान वाले, ईस्ट पाकिस्तान वाले, उस पर भी काम किए थे। तो जो एक अल्टरनेट नैरेटिव है उस तरफ हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएं, उस पर तहकीक की जाए, और वो अनअर्थ चीज़ें। और दूसरी ये बात कि वो सबक सीखने की वाली बात वही है कि हम यानी फेलियर जो स्टेट की है उसकी तरफ हम इसी से जा सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था, उससे हमें सीखना चाहिए था, और आज ये हालात नहीं बनने चाहिए जो अभी बनते जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक यानी जिस तरह ये महक़क़ीन यहाँ मौजूद हैं, हम सबको ये कंट्रीब्यूट करने की तौफीक दे, और हम अपने स्टूडेंट्स में बहुत शुक्रिया है। तो सबसे ज़्यादा मैं डॉक्टर महबूब हुसैन साहब का शुक्रिया कि ये इस तरह के मौक़े फराहम करते रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए हमें फ़ख्र है कि बड़ी ही मजबूत एक रवायत है कि हम इस तरह के दिनों को रवायती अंदाज से नहीं होता है, बल्कि दिल से कोशिश होती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हम तारीख कर। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे जान फराज साहब, डॉक्टर फराज सर। तो सर आप 16 दिसंबर के दिन के हवाले से कुछ आप भी अपने ख्याल बस ठीक। तो ज़ाहिर है ये दिन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का दिन है, और इससे हमें हैसियत कौम एक सबक हासिल करना चाहिए। सिर्फ जितना इंसान नाकामियों से सीखता है, शायद कामयाबियों से इतना नहीं सीख सकता। जी, मैं आप सबकी समय खराशी की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये दिन ऐसा है, जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, सवालात भी हैं, कुछ जवाबात भी हैं, लेकिन बहरहाल सवाल उठेगा तो जवाब मिलने की कोशिश की जाएगी। तो इस सिलसिले में बहसीत तारीख़ के तालिब इल्म के हम सब की एक बात पे एक कंसेंसस है कि अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बहसीत कौम आगे बढ़ना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमें माजी से सबक सीखना है। 1971 का सानिया हमें ये याद दिलाता है कि जो हमने गलतियाँ की थी और एक बने बनाए गुलशन को हमने अपने हाथों से बर्बाद किया, उसके हवाले से उसको रिट्रोस्पेक्शन में जाया जाए और उससे सबक सीखा जाए, और उसके बाद फिर आइंदा का एक मस्बत अंदाज से लायामल किया जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम कोई साउथ एशिया में कुछ जंगो जदाल का माहौल पैदा करना नहीं था। मकासद ये थे कि साउथ एशिया में अमन कायम हो जाए, और उसके लिए हमें बांग्लादेशियों के साथ, अपने भाइयों के साथ एक मस्बत अप्रोच के साथ उनकी तरफ कदम बढ़ाने होंगे, ताकि साउथ एशिया में इंसान अमन के साथ, मोहब्बत के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।